أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک بار ذرا اور محبت سے جھوم کر درود پاک وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا. درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو عطا کرا. وہ لوگ نادان نہیں ہیں، یہ ہمارے علماء، اکابرین، علماء دین، مشائخ کرام، بزرگان دین، یہ لوگ نادان نہیں ہیں. یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی خوشی کا موقع آئے درود پاک پڑھ لیا کرو. کسی الجھن میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی یتیم بچہ نظر آئے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں. ارے نادان ہوتے تو اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے. یہ تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں. یہ جو ہم سے کہتے ہیں سنو، رب کے حضور دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو رکھنا ہے، اپنی آرزوؤں کو پیش کرنا ہے، اپنی التجائیں اپنی رب کی بارگاہ میں رکھنی ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. جب درود پڑھ چکو تو دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکے تو پھر درود پڑھ لیا کرو. اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں تو فرشتے ہر لفظ کو چن لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے
جب درود کے کلمات اٹھانے آئیں تو دو درودوں کی آغوش میں رکھی ہوئی تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت. آپ تصور کرو کتنی عظیم نعمت ہے یہ درود پاک. جب درود کو، اس کی عظمت کو آپ اس نہج سے سمجھے تو ذرا سمجھ کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك یا رسول اللہ. عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں میں کہاں سے پہلے. عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں میں کہاں سے پہلے. ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے. انا اعطینا کل کوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آتینا، جو نماز کے بعد آپ دعا میں کہتے ہو ربنا آتینا، اور ایک ہے آفینا. دو سے دونوں کے معنی دینے کے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. پہلے اس فرق کو سمجھ لو کیا ہے. ایک آتینا یہ کسی مزدوری کی اجرت میں جب کوئی چیز دی جاتی ہے اجرتن، وہ ہے آتینا. سبحان اللہ. اور آتینا تو سے آتین. آتین جو چیز دی جائے وہ آتینا تو سے ہوتی ہے، اور جو چیز آتینا آتین دی جائے تو فتن دی جائے، ازراہ محبت دی جائے، وہ مقام امتنان میں ہے، وہاں احسان کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو انا اعطینا تو سے عطین، اے محبوب ہم نے آپ کو عطین کوثر دیا، ازراہ محبت کوثر عطا کیا. تو جب عطین کوثر دیا تو اس دینے میں احسان کا مفہوم ہے. احسان کا مفہوم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. دو سے ہے اعطینا عطین، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطین دیا، ازراہ محبت عطا کیا، اور یہ مقام امتنان میں ہے، احسان میں. اب ذرا سمجھا جائے کہ کوثر ہے کیا. جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو احسان کے ساتھ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی قیمتی چیز ہوگی. اور احسان کے لیے ضروری ہے کہ احسان تو تبھی ہوگا کہ جب وہ چیز کسی کو نہ دی گئی ہو، صرف اسے دی گئی ہو. اگر کوئی چیز سب کو دے دی جائے تو پھر احسان کیا. اب یہ کوثر ہے کیا جو رب اپنے محبوب کو عطین دے رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا ذرا. عطین دے رہا ہے، احسان کے ساتھ دے رہا ہے. آئیے مفسر کرام کی بارگاہ میں. کوثر کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت کے نیچے بہنے والی نہر، کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن، کسی نے کہا کوثر سے مراد اہل بیت، کسی نے کہا کوثر سے مراد اسلام، کسی نے کہا کوثر سے مراد معجزات کی کثرت، کسی نے کہا کوثر سے مراد
کمالات کی کثرت، یہ سب مختلف معنی کوثر کے مفسرین نے بیان فرمائے، اور یہ سب حق ہیں، یہ سب حق ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا کیا۔ لیکن پیارے ایک عارف کی نظر جب ان تفسیروں پر پڑی، چونکہ عارف وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ حقیقت تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور حقیقت تک نگاہ پہنچانے کا کام یہ دماغ کا نہیں ہے، یہ عشق کا ہوتا ہے۔ عارف وہی ہوتا ہے جو عشق نبی میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اس کی نظر جب بھی اٹھتی ہے تو حقیقت تک، منزل تک پہنچتی ہے۔ تو ایک عارف نے جب کوثر اور اس کی مختلف تفسیریں دیکھی تو وہ بول اٹھا کہ یہ سب کوثر کے معنی میں شامل تو ہیں، لیکن احساناً رب دے رہا ہے کوثر، تو کوثر میں تو وہ چیز ہونی چاہیے جو اللہ نے کسی اور کو نہ دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر حوض کوثر مان لیا جائے کہ کوثر سے مراد صرف حوض کوثر، تو حوض کوثر یہ تو جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے بھائی۔ ایک عارف کہتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو اگر کوثر سے مراد صرف حوض کوثر، تو احسان جتا کے پوری جنت بھی نہیں، ایک جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا، اور وہ بھی احسان جتا کے، جبکہ وہی رب قرآن میں یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرے اسے دو جنت۔ خائف رب کو جو رب سے ڈرے اللہ اسے پوری کی پوری دو جنت دے دے، اور اپنے محبوب کو احسان جتا کر جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، کیا بات ہے، کیا کہنے، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر آخر کوثر کیا ہے؟ کوثر کے مقام پر تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے کسی اور کو نہ دیا ہو، وہی تو چیز مقام احسان میں ہوگی۔ اولاد، اگر کوثر سے مراد صرف اولاد ہے تو اولاد تو اور نبیوں کو بھی اللہ نے عطا کی، اس میں احسان کی کون سی بات ہے؟ معجزات اور نبیوں کو بھی عطا کیے، اس میں کیا احسان کی بات ہے؟ دین اور نبیوں کو بھی اللہ نے دیے، اس میں کیا احسان کی بات ہے؟ کتاب اور نبیوں کو بھی اللہ نے دیے، اس میں کیا احسان کی بات ہے؟ مقام احسان میں تو وہی ہوگا جو اللہ نے کسی اور کو نہ دیا ہو، صرف اپنے محبوب کو دیا ہو۔ حالانکہ یہ سب معنی کوثر میں داخل ہے، لیکن کوئی ایک معنی پورے کوثر کا مدلول اتم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوئی ایک معنی پورے لفظ کوثر کی ترجمانی کر دے، یہ حیثیت نہیں رکھتا، حالانکہ یہ سب کوثر کے معنی میں داخل ہیں۔ تو اس عارف سے پوچھا گیا حضور تو پھر آخر کوثر کیا ہے؟ آئے ذرا دیکھو عارفوں کا کمال دیکھو، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کوثر میں اللہ نے سب دیا، معجزات کی کثرت ہمارے نبی کو عطا کی، اولاد عطا کی، بہتی ہوئی نہریں عطا کی، کلام عطا کیا، سب کچھ دیا، یہ سب ہیں، لیکن کوئی ایک پورے کوثر لفظ کوثر کی ترجمانی نہیں کرتا، اس لیے یہ ساری چیزیں اوروں کو بھی عطا کی اللہ نے۔ اب کوثر، پورے کوثر کی ترجمانی تو وہی چیز کر سکتی ہے جو اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا ہو، بے شک، بے شک، کسی اور کو نہ عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو پھر پوچھا حضور پھر کوثر سے مراد ہے کیا؟ کرے نادان، کسی تعویل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لفظ کوثر کو دیکھ لے، سبحان اللہ۔ کہا کوثر ہے کیا؟ کہا کوثر جیسے جوہر ویسے کوثر،
جوہر کہتے ہیں سب سے زیادہ چمکنے والی چیز کو، سبحان اللہ، جس سے زیادہ چمکنے والی چیز کوئی نہ ہو اسے جوہر کہتے ہیں، چمک کی انتہا کو جوہر کہتے ہیں، ویسے کثرت کی انتہا کو کوثر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کوثر کی انتہا کو کوثر کہتے ہیں، کثرت کی انتہا کو کوثر کہتے ہیں۔ وہ کثرت، کمال کی کثرتیں جہاں انتہا ہو جائے وہ کوثر ہے، اختیار کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے، بلندی کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے، قدرت کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے، فضیلت کی کثرت جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے۔ اور انتہا جو ہوتی ہے کسی شے کا، اور انتہا جو ہوتی ہے کسی شے کی، وضاحت کر دوں، کسی شے کی جو انتہا ہوتی ہے وہ اس شے سے باہر ہوتی ہے، اس شے سے خارج ہوتی ہے، اگر اس میں ہوگی تو اس کا حصہ بن جائے گی۔ جیسے کہ سمندر کا کنارہ سمندر سے باہر ہوتا ہے، اگر سمندر میں ہو تو وہ بھی سمندر کا حصہ بن جائے۔ کثرت کی انتہا کثرت سے خارج ہو تو وہ انتہائے کثرت جو کثرت سے خارج ہے وہ انتہا وہ ہے کیا؟ جہاں ساری کثرتیں، کمالات کی کثرت، اختیار کی کثرت، عظمت کی کثرت، بلندی کی کثرت، قدرت کی کثرت، ساری کثرتیں جہاں ختم ہو جائیں وہ انتہا ہے کیا؟ وہ انتہا وحدت ہے۔ وہ انتہا کیا ہے؟ وحدت ہے، اور وحدت کی حقیقی مصداق جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ تو اب کوثر سے مراد کیا ہوا؟ کوثر سے مراد کیا ہوا؟ انتہائے کثرت، انتہا سے مراد وحدت، وحدت سے مراد رب کی ذات۔ تو اب کوثر کا مراد کیا ہوا؟ انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا۔ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے۔ اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ اب یہ احساس سمجھ آیا، یہ بات اللہ نے کسی اور نبی سے نہیں کہی، یہ تو صرف اپنے محبوب سے کہی ہے۔ یہ نعمت تو صرف اپنے محبوب کو دی ہے کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے، نماز پڑھ، ونہار قربانی دے۔ اور اے محبوب جب میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا تب دنیا جان لے کہ جو تیری بارگاہ کا گستاخ ہے، ان شانئک، جو تیری بارگاہ کا، تیری شان کا گستاخ ہے، اب اتار، وہ کسی شمار ہی میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بچا کیا بھائی؟ اب بچا کیا؟ میں تیرا ہو گیا اور محبوب اس کا ہو گیا۔ تو جب رب محبوب کا ہو گیا، محبوب رب کا ہو گیا، تو اب جو اس محبوب کی شان کا گستاخ ہو جائے اب تک وہ کسی شمار ہی میں نہیں، سبحان اللہ، کسی شمار ہی میں نہیں۔ خدا جانے لوگ دنیا کہاں اتنے اور اتنے میں الجھی ہے بھائی، اتنے اور اتنے میں جہاں انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی، تو اپنی عقل کو لگا رہا ہے۔ ارے نادان، ذرا سمجھ اس کو، میرے رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں بنایا، یاد ہے، لیکن اسی رب نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا بھی نہیں بنایا، جدا بھی نہیں رکھا۔ اتنے اور کتنے کا سوال نہیں ہے،
अब जरा प्यारे देखो, जरा सोचो, कंकड़ी किसने उठाई? मुस्तफा जाने रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दम किसने किया? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफारे कुरैश की तरफ फेंका किसने? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान। ये सारा अमल किसका है? बहुत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप जरा देखो कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाहु रमा। है महबूब, है महबूब, आपने नहीं मारी। वमा रमैता, है महबूब, आपने नहीं मारी। इज़ रमैता, जो मारी। अंदाज़े बयान देखो क्या है। क्या कह रहे बहुत खूब। वमा रमैता, नहीं मारी आपने। इज़ रमैता, जो मारी आपने। वलाकिन्नल्लाहु रमा। है महबूब, तो अल्लाह ने मारी। वो तो अल्लाह ने मारी। हाथ मुस्तफा के, दम कर रहे हैं मुस्तफा, कंकड़ियां फेंक रहे हैं मुस्तफा। अमल है मुस्तफा का। कुरान कह रहा है कि महबूब ये जो तेरा अमल है ये तेरा नहीं, ये तो मेरा अमल है। अमल मुस्तफा अमल खुदा है। क्यों? इसलिए कि महबूब मैं तेरा हूँ। प्यारे आए, क्या शान महबूबियत है आपकी। कुर्बान जाओ। नबी हैं, कलाम कर रहे हैं नबी, आवाज है नबी की, लब है नबी के, जबान है नबी की, कलाम करने वाले हैं नबी। दुनिया देख रही है कि बोल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जबान नबी की है, अल्फाज नबी के होठों से निकल रहे हैं, कलाम कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया यही देख रही है, लेकिन नबी को बोलते, नबी को जब कुरान बता रहा है तो यूं बता रहा है, ऐ लोगों मुस्तफा जाने रहमत को बोलता देख रहे हो ना, मुस्तफा जाने रहमत को कहता सुन रहे हो ना, मुस्तफा जाने रहमत को हिदायत देता देख रहे हो ना, मुस्तफा जाने रहमत के कलाम सुन रहे हो ना। लेकिन ऐ लोगों, ये जो मेरे महबूब बोल रहे हैं ना, बोल तो ये रहे हैं, लेकिन ऐ लोगों सुनो, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ऐ लोगों देखो, ये मेरे महबूब तो बोल रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहे, ये अपनी तबीयत से कुछ नहीं बोल रहे, अपनी ख्वाहिशात से कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि ये तो वो बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं। और तो कौले मुस्तफा, कौले मुस्तफा कौले खुदा है। क्यों? ऐ महबूब मैं तेरा हूं, ऐ महबूब मैं तेरा हूं। और आगे आओगे, इश्क़ मोहब्बत वाले हो, देखो जरा से हम आप क्या मोहब्बत का हक अदा करेंगे। कुरान देखो किस अंदाज पर अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। एक अजीब मौका आया, किसी ने नबी को एक चादर पेश की, यमन की चादर, वो काले रंग की चादर और उस पर सुर्ख सुर्ख डोरियां, सुर्ख सुर्ख एक लाइन डोरियों की। नबी तशरीफ फरमा थे, चांदनी रात थी, सहाबा की मुकद्दस जमात चादर। उस शख्स ने तोहफे में नबी को वो चादर पेश की और नबी ने शान मुबारक पे डाल लिया। तो शान मुबारक पे डाला, इधर चांद अपनी ताबानियों के साथ, और इधर चांद जिस रुखे ताबा की चमक से चांद हुआ, वो यहां अपनी ताबानियों के साथ। और जब नबी के शाने पर वो चादर मुबारक डाली गई जिसमें सुर्ख सुर्ख लाल लाल डोरियां थी, जब डाली तो सहाबा पर एक कैफियत तारी हो गई। एक बार सहाबा नबी पाक के रुखे ताबा को देख रहे
دوسری طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ چاندنی ادھر سے ادھر پہنچ رہی ہے, یہ جو دنیا میں پھیل رہی ہے چاندنی. اس دن صحابہ کو سمجھ میں آیا یہ تو رخ مصطفیٰ کی خیرات ہے. یہ جو چاند دنیا میں چاندنی پھیلا رہا ہے, آج حقیقت کھل گئی کہ یہ تو رخ مصطفیٰ کی تابانیوں کی خیرات ہے جو یہ چاند پوری دنیا کو منور کر رہا ہے. اسی کیفیت میں ایک وجد کی کیفیت پیدا ہو گئی. زبان بے اختیار سے صحابہ کی نکل پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. رقص بسمل کی طرح صحابہ تڑپ اٹھے اور نبی کے قدموں پر نثار ہونے لگے. یہ کیفیت کچھ دیر رہی, ایک وجدانی کیفیت رہی, ایک وجد کی کیفیت طاری رہی. نبی کے حسن میں ہر شخص اپنے آپ کو بھول گیا. کچھ دیر بعد یہ کیفیت جب کم ہوئی, نبی اٹھے محفل سے, حجرے پاک میں چلے. محفل برخاست ہو گئی. نبی نے اسی چادر کو لے کر کھینچا اپنے اوپر اور آرام کرنے لگے. خدا کی قسم دیکھا تھا صحابہ نے, ود طاری ہوئی صحابہ پر, کیفیت بنی صحابہ پر, نبی نے ڈالا تھا ان کے سامنے. یہ ان لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا. اور جب وہی آتی ہے پیارے تو وہی میں بھی ذکر اسی چادر کا کہہ کر محبوب کو خطاب کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر, اے سرخ سرخ ڈوروں کی چادر اوڑھ کر سونے والے پیارے, اے سرخ سرخ ڈوروں کی چادر اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب اٹھو. کیا انداز محبت ہے پیارے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے محبوب کہہ تو چکا کہ میں تیرا ہو گیا, کہہ تو چکا میں تیرا ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب میں تیرا ہوں. تصور کرو پیارے. اور آگے چلو ذرا دیکھو, اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے, نبی تشریف فرما ہے, بیعت لے رہے ہیں, حق قبول کر رہے ہیں لوگ, کفر سے توبہ کر رہے ہیں لوگ. نبی کے دست حق پرست پر اسلام قبول ہو رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں, بارگاہ کس کی ہے؟ نبی کی. پاس کس کے آئے؟ نبی کے. ہاتھ میں ہاتھ کس کے دیا؟ نبی کے. ایک ہاتھ مصطفیٰ کا اور ایک ہاتھ اس ہدایت پانے والے کا. نبی توبہ کرا رہے, ہدایت مل رہی ہے, دست مصطفیٰ سے مل رہی ہے. دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ نبوت کی بارگاہ میں آنے والے آ رہے ہیں, ہدایت نبوت کی بارگاہ سے مل رہی ہے. دست مصطفیٰ ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر منزل کا پتہ دے رہا ہے, پچھلے گناہوں سے توبہ کرا رہا ہے. دنیا نے یہی دیکھا, لیکن رب نے کہا کیا ہے لوگوں, یہ جو تم جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں, اسے صرف میرے محبوب کی بارگاہ نہ سمجھ. یہ جو تم ہاتھ دے رہے ہو یہ صرف میرے محبوب کا ہاتھ نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ ہاتھ صرف میرے محبوب کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھ پر تو میرا ہاتھ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, مولا جب تک دنیا میں زندہ رکھے, آقا کی محبت کے ساتھ رکھے, اور خاتمہ فرمائے تو آقا کی محبت کے ساتھ خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.